میرے خیال میں یہ ایک خاصا مغالطہ آمیز خیال ہے کہ جس کو عام کر دیا گیا ہے، اور اس میں صرف تھوڑا سا فرق جو ہے تعبیر کا، وہ اگر ہو تو بات درست ہو جائے گی۔ کسی شخص کا مفتی بننا جو کہہ سکے کہ کیا چیز حلال ہے، کیا نہیں ہے، کیا حرام ہے، اس کے لیے تو واقعتاً 14 علوم 16 علوم جتنے بھی آپ کہیں وہ لازم ہے۔ ایک قرآن جو دعوت لے کر آیا ہے اس کے لیے ان کی ضرورت نہیں ہے۔ قرآن نے سب سے پہلے جن کو مخاطب کیا وہ ان پڑھ لوگ تھے، کچھ بھی نہیں جانتے تھے۔ یہ 14 علوم تو وجود میں آئے ہیں بہت عرصے کے بعد، ان میں سے کوئی علم اس وقت موجود نہیں۔ تو قرآن کے اندر جو طاقت ہے یہ تسخیر کر سکتا ہے، مسخر کر سکتا ہے لوگوں کو۔ ہم نے اس تلوار کو میان کے اندر رکھ کر زنگ آلود کر دیا ہے۔ اتر کر ہرا سے سوئے قوم آیا اور ایک نسخہ کیمیا ساتھ لایا۔ اس نسخہ کیمیا کو ہم نے چھپا کر رکھ دیا، اس کو عام کریں اور عام آدمی بھی پڑھے، ترجمے سے پڑھے۔ ہاں کوئی اشکال ہو علماء سے جا کے پوچھ لے، کوئی حرج نہیں، لیکن یہ ہے کہ پڑھنے سے روکنا صحیح نہیں ہے۔ البتہ وہ افتاء اور ہے، کوئی فیصلہ کرنا کسی معاملے میں شریعت کی روح سے، تو ظاہر بات ہے کہ وہ 14 16 جو بھی علوم بیان کیے جاتے ہیں وہ میں قائل ہوں۔ دیکھو یہ عجیب بات ہے، لوگ کہتے ہیں علماء قرآن کا ترجمہ پڑھنے سے منع کرتے ہیں۔ بار بار اس پہ بھی میں کہہ چکا ہوں، علماء اگر قرآن کا ترجمہ پڑھنے سے منع کرتے تو ترجمہ کرتے کیوں؟ تو علماء نے ہی تو ترجمے کیے ہیں، یہ اس لیے تو کیے ہیں کہ لوگ پڑھیں۔ چند اسکالرز ہوتے ہیں جو کچھ بات کہہ دیتے ہیں تو علماء کے مخالف لوگ ان اسکالرز کی بات لے کے پروپیگنڈا کرتے ہیں، دیکھو علماء ایسا کہہ رہے ہیں، دیکھو، حالانکہ سارے علماء نہیں کہہ رہے ہوتے، ورنہ ترجمے کرتے کیوں علماء؟ تو ترجمے کیے اس لیے تاکہ عوام اس کو پڑھے۔ بلکہ ہم تو کہتے ہیں عربی سیکھو، میری تو عربی کے لیکچر 4 سال پہلے میں نے ریکارڈ کروائے تھے، عربی کے لیکچرز ہیں گرامر کے، تاکہ آپ کو قرآن عربی میں سمجھ میں آئے، ترجمے میں وہ بات نہیں بنتی۔ علماء ہی قرآن پڑھا رہے ہیں، ترجمے بھی پڑھا رہے ہیں، تفسیریں بھی لکھ بھی رہے ہیں، پڑھا بھی رہے ہیں۔ ہاں ہم یہ ضرور کہتے ہیں کہ مستند عالم دین کا ترجمہ پڑھو اور مستند عالم دین کی تفسیر پڑھو۔ ان میں بیشتر افراد وہ ہوتے ہیں جو قرآن کریم نہیں سمجھتے، تو کیا اس کا سمجھنا بھی مفتی صاحب ضروری ہے تلاوت کے ساتھ ساتھ؟ جی بالکل، دیکھیں ابھی جیسے میں نے آیت کریمہ عرض کی تھی، یتلو علیہم آیاتہ ویزکیہم ویعلمہم الکتاب والحکمہ، اگر تو صرف تلاوت کافی ہوتی تو اللہ تعالیٰ آگے تزکیہ نفس اور پھر کتاب کو سکھانے کا ذکر نہ فرماتا۔ اس میں ہے یہی تعلیم کہ ہم اس کو جب مضمون کو پڑھتے ہیں تو اس کو اچھی طرح سمجھیں۔ اگر قرآن پاک میں بدگمانی کا تذکرہ ہے تو صرف بدگمانی کا لفظ سن کر اس کے تمام پہلو تو آپ کے سامنے واضح نہیں ہو جائیں گے نا۔ بدگمانی جائز بھی ہے، واجب بھی ہوتی ہے، بعض اوقات حرام بھی ہوتی ہے۔ غصہ بعض اوقات فرض ہوتا ہے کرنا، بعض اوقات حرام ہوتا ہے۔ لالچ کسی مقام پر بہت بری ہوتی ہے، کبھی بہت اچھی بھی ہوتی ہے، نیکیوں کا لالچ، اللہ کی بارگاہ میں مقبول ہونے کا لالچ۔ اس لیے جب تک آپ سمجھیں گے نہیں، صرف ظاہر کو دیکھیں گے، تو پھر آپ قرآن پاک کے مغز تک، اس کی حقیقت تک اور اس کی حقیقی برکات تک نہیں پہنچ سکتے۔ ایسا ہی ہے۔ ابتدا میں جو اللہ نے فرمایا ہدی للمتقین، کہیں ہدی للناس فرمایا، ایک لوگوں کے لیے، متقین کے لیے باعث ہدایت ہے۔ ہدایت اسی وقت ہوگی جب انسان اس کو سمجھے گا۔ اب میں آپ سے کہوں کہ میں آپ کو ہدایت دینے لگا ہوں، چیچی چیچی چونچا، آپ میں بڑا مشکل ہو جائے گا۔ ہم سب کیا کہہ رہے ہیں آپ؟ یعنی اس کا مطلب ہے جب تک سمجھ میں نہیں آئے گا آپ کیسے ہدایت حاصل کریں گے؟ اب ہمارے ہاں امام صاحب دعا مانگ رہے ہوتے ہیں، ہم لوگ عربک میں آمین آمین۔ اب بچہ پوچھے نا ابا جان کیا کہہ رہے ہیں؟ بیٹا کچھ پتہ نہیں، بول آمین۔ اور بچہ کہ ابو آمین کا مطلب ہی کیا ہے؟ ہم کہتے ہیں خاموش رہا، خامخواہ میری عزت داؤ پہ لگا رہا ہے، آمین آمین۔ صورتحال یہ ہے کہ کوئی چیز سمجھنے کے لیے ہم تیار نہیں ہیں، رسم کے ساتھ چل رہے ہیں، یہ بالکل غلط طریقہ ہوتا ہے۔ قرآن پاک کو ترجمہ اور اچھی مستند تفسیر کے ساتھ پڑھنا چاہیے۔ آپ چاہے 2 آیات پڑھیں، یعنی آپ متعدد حضرت نے فرمایا کہ اگر آپ حصول برکت کے لیے، حصول ثواب کے لیے تلاوت کرنا چاہتے ہیں آپ کر لیں، آدھا سپارہ 1 سپارہ پڑھ لیں ڈیلی، لیکن سمجھنے کی غرض سے آپ 2 3 آیات لے کر چلیں۔ یہ بات کل بھی آپ نے ارشاد فرمائی تھی، بہت عام بات۔ جی ہاں، اس کا ترجمہ پڑھیں، تفسیر پڑھیں، آپ کا رب آپ سے کیا فرما رہا ہے۔ قرآن جیسی عظیم کتاب جو ہر شعبہ زندگی میں مکمل رہنمائی فراہم کرنے والی ہے، تو وہ اس کو آپ سمجھے بغیر بس ویسے ہی پڑھتے چلے جائیں تو کیسے اس کی برکات حاصل ہوں گی؟ میں اپنے سب بھائی بہنوں سے گزارش کرتا ہوں کہ خدا را اپنے بچوں کو اس طرف بھی لے کر آئیں۔
ہمارے گھروں میں بعض اوقات جیسے آپ فرما رہے ہیں رمضان کے اندر 2 قرآن 3 قرآن بلکہ کہتے ہیں اس دفعہ انشاءاللہ 3 قرآن ختم کروں گا میں. ٹھیک ہے، بہت اچھی بات، لیکن کیا یہ بہت اچھا نہ ہو کہ یہ ختم کرنے کے ساتھ ساتھ روزانہ رات کو 2 آیات ترجمہ اور ایک اچھی تفسیر وضاحت آپ نہ کریں، صرف اپنے بچوں کو گھر والوں کو جمع کر کے سنا دیں تو انشاءاللہ سمجھنے کی طرف بھی انسان آئے گا. اور اس حضرت نے فرمایا جب اس کے مضامین نگاہوں سے گزرتے ہیں نا اور انسان ان کو صحیح طرح سمجھتا ہے تو کیفیات بدلتی ہیں اور کہیں نہ کہیں انسان کو اپنی کمی کوتاہی کا احساس ہوتا ہے. سوال موصول ہو رہے ہیں، ہم باری باری کوشش کر رہے ہیں جی ہم سب کا جواب دیں. پہلا سوال جو موصول ہوا ہے وہ یہ ہے کہ قرآن ترجمے کے بغیر پڑھنے کا کیا فائدہ ہے؟ کوئی فائدہ نہیں؟ یقیناً کوئی فائدہ نہیں. اس کی وجہ یہ ہے کہ قرآن مجید اللہ تعالیٰ کی کتاب ہے اور اس لیے نازل کی گئی ہے کہ لوگ اس کی آیتوں پر غور کریں اور اس سے نصیحت حاصل کریں. یہ میں نہیں کہہ رہا، یہ خود قرآن مجید نے اپنے الفاظ میں بیان کر دیا ہے. قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے کتاب انزلناہ مبارک لیدبروا آیاتہ ولیتذکر اولو الالباب. كتاب أنزلناه إليك مبارك ليدبروا آياته وليتذكر أولو الألباب. برکت کتاب ہم نے اس لیے نازل کی ہے کہ لوگ اس کی آیتوں پر غور کریں اور عقل والے اس سے نصیحت حاصل کریں. تو اگر کسی آدمی نے قرآن مجید کو سمجھ کر نہیں پڑھا یا اس کا ترجمہ نہیں سیکھا یا اس کو کسی صاحب علم کی مدد سے نہیں سمجھا اور محض الفاظ دہرا دیے ہیں تو اس نے تو قرآن مجید کے مقصد ہی کو پورا نہیں کیا. یعنی قرآن مجید نازل ہی اس لیے کیا گیا ہے کہ لوگ اس سے سبق حاصل کریں، نصیحت حاصل کریں، اس کو اپنے مذہبی معاملات میں حکم مانیں، اس کو آخری اتھارٹی مانیں، اور جب کبھی کوئی اختلاف ہو تو اس کے فیصلے کے لیے اس کی طرف رجوع کریں. اگر آپ قرآن سے یہ کام نہیں لیں گے تو پھر تو کوئی چیز بھی نہیں.